وتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورۃ الجمعہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مجیدہ کے اندر اللہ کا ارشاد ہے کہ جس موت سے تم فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، ایک دن وہ موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی، اور وہی وہ دن ہوگا جس دن تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں بتا دیا جائے گا. وہ رب العالمین تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور قرآن مجید نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ کا ارشاد ہے جب قرآن بیان کیا جائے تو اس وقت خاموش رہا کرو اور کان لگا کر قرآن کو سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میرے بھائیوں، یہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ مختصر زندگی ہے. اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کے فائدے یہ بس دھوکہ ہے. جس طرح بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، ان کھلونوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ دنیا ایک کھلونا ہے. اگرچہ اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا یہ موت اور زندگی جو ہم نے پیدا کی ہے، اس کے اندر اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے. میرے بھائیوں، ہم سب اپنے آپ کو مسلم قوم کہتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے 99% لوگ ایسے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ دین کا جو ماخذ ہے یعنی قرآن اور سنت، اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا طریقہ، ہمارے 99% لوگ دین سے نہ بلد اور نہ واقف ہے. ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس آپ مسلمان ہو گئے. اب جب آپ مریں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. اگر کوئی گناہ آپ نے کیے بھی ہوں گے تو ان کی سزا آپ کو دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. قرآن مجید کے اندر اللہ نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے اندر ہم سے پہلے جو قومیں تھیں یہود و نصارہ، ان کا ذکر کیا ہے. اور یہ جو آج ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، جو عقیدہ بنا ہوا ہے کہ عقیدہ صحیح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سنت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تم مسلمان ہو جاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ گے.
یہود و نصارہ کا وہ عقیدہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اور نبی سے اللہ نے خطاب کیا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فرمایا ان لوگوں کو دیکھو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ یہ قرآن تمہارے فیصلے کرے، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے یہ روگردانی اختیار کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی اختیار کرتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہے کہ دعویٰ ایمان کا ہے لیکن نہ قرآن سیکھنا ہے، نہ نبی کی سنت سیکھنی ہے، نہ قرآن پہ عمل کرنا ہے، نہ نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے. ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ قالو کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگے جہنم چھو نہ سکے گی. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جہنم میں ہم جائیں گے نہیں، مسلمان ہے، لیکن اگر گناہوں کی وجہ سے چلے بھی جائے الا ایام معدودات، تو چند دن گنتی کے، بس چند دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ نکال لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اولیاء شفاعت فرمائیں گے، اور پھر ہم جنت میں آ جائیں گے. میرے دوستو، قرآن مجید کہتا ہے لیس بأمانیکم، تمہارے خیال اور گمان سے جنتیں نہیں ملے گی. جنت کے اندر جانے کے لیے اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان لانے والوں سنو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. شیطان کے قدم کی پیروی کیا ہے؟ شیطان کے قدم کی پیروی یہ ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ اللہ کے بعض احکامات مانے جائے اور بعض نہ مانے جائے. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو بھی کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، چاہے وہ یہودی ہو جو اپنے آپ کو مسلمان، اس دور کا مسلمان وہ اپنے آپ کو کہتا تھا، چاہے وہ نصرانی ہو جو دعویٰ کرتا تھا ایمان کا، چاہے وہ اس امت کے امت مسلمہ ہو، اس قوم کے مسلم ہو، قرآن سب سے کہتا ہے کہ جو بھی دین کے اندر یہ شکل اختیار کرے کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو، کچھ احکامات مانے اور کچھ نہ مانے، فرمایا دنیا میں ہم ایسی قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور سنو آخرت میں شدید عذاب کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا. میرے بھائیوں، دنیا کی ذلت ہمارے سامنے ہے. آج اس دنیا کے اندر تقریباً 56-57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ہر جگہ یہ ذلیل و خوار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس ایمان سے کوسوں یہ دور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے. ایمان صحابہ کرام کا ایمان تھا جس کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے قرآن. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت اس وقت یہ لوگ پائیں گے کہ جب صحابہ کی طرح ایمان لے آئے.
صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کہ دیکھو یہ نشہ جو ہے، نشہ یہ شیطانی عمل ہے، جوا شیطانی عمل ہے، شرک شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، برسوں سے نشہ کرنے والے، شراب پینے والے صحابہ کرام جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جب یہ حکم نازل ہوتا ہے شراب کے برتن توڑ دیتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا، آج کے بعد ہم نشہ نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ نشہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ آج آپ کی پوری امت مسلمہ اکثریت، بالخصوص آپ کا جو نئی نسل ہے، نوجوان طبقہ ہے، سگریٹ، تمباکو، چیلم، حقہ، بیڑیا اور اسی طرح دیکھیں ماوا، یعنی کئی اقسام سے چرس، شراب، سارا نشہ جو ہے اس امت مسلمہ کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلم قوم ہے۔ آپ ان کے پردے کا حال دیکھیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر۔ آج ان کے حلال اور حرام کا حال دیکھیں۔ جس کے پیٹ میں اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہو، جس کا لباس حرام کا ہو، جس کے جسم کے اندر خون حرام کا دوڑ رہا ہو، ایسے لوگوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں فرماتا، عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ آج یہ سود کے چمپین بنے ہوئے پوری دنیا کے اندر۔ سود آج ان کے رگ اور پے کے اندر مل گیا ہے، خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے فَأَحْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود کرنے والے، ان کے لیے اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے۔ یہ مسلم قوم ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندو، یہ تو حالت ہے اس قوم کی۔ صبح سے شام تک دکاندار بغیر جھوٹ کے اس کی دکانداری نہیں چلتی ہے۔ اس کا تاجر بغیر ملاوٹ کے یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا تاجر بغیر ذخیرہ اندوزی کے اس کو سکون نہیں آتا ہے۔ آج حرام رج بس گیا ہے اس قوم کے اندر۔ یہ تو حالت ہے ہماری زندگیوں کا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے ہم دور ہیں۔ قرآن کو آج ہم نے تعویذ کی کتاب بنائی ہے، تعویذ لکھو اس سے۔ یہ دموں کی کتاب ہے، دم کرو اس سے۔ وہ کھانے پینے والے مولوی اور پیر بیٹھے ہوئے یہ تعویذ لکھ رہے ہیں، یہ دم کر رہے ہیں۔ اس قرآن کو آج تجوید اور تلاوت کی کتاب بنا دی گئی ہے۔ کبھی کبھار اٹھا کر قرآن لے کر اس کی تلاوت کر لو۔ قبرستانوں میں آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو تو کرائے والے بھی مل جائیں گے، قرآن خوانی کرا لو۔ یہ قرآن خوانی کی کتاب نہیں ہے، یہ ختم قرآن کی کتاب نہیں ہے، یہ تعویذوں کی کتاب نہیں ہے، یہ دم کی کتاب نہیں ہے، یہ انقلابی کتاب ہے۔ یہ زندگی کے لیے اللہ نے اتاری ہے، تمہارا ذاتِ حیات ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کے طرف سے دستور ہے تمہارے لیے۔ فرمایا سورۃ انبیاء کے اندر لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ او لوگوں، یہ کتاب تمہارے طرف میں نے نازل کی ہے، اس میں تمہاری پوری زندگی ہے، پوری زندگی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور آخرت میں تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیوں اس کتاب کو نہیں سیکھ رہے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھو۔ یہ ایک جھوٹ بات ہے جو علماء سو نے پھیلا دی ہے کہ قرآن بڑا مشکل کتاب ہے۔ یہ قرآن، اس کے لیے 14 علوم 18 علوم کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بکواس ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے، سورۃ قمر اٹھا کر دیکھے 4 مرتبہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، اس سے ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ یہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا،
اس وقت بڑے بڑے مدارس نہیں تھے، اس وقت کالجز اور یونیورسٹیاں نہیں تھی، اس وقت بکریاں چرانے والے دیہاتی لوگ تھے۔ یہ کتاب ان دیہاتیوں کے ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے بندو، قرآن کو سیکھو ورنہ پچھتاؤ گے۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ جو دنیا میں اللہ کی کتاب سے اندھا رہے گا، آخرت میں بھی اللہ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا، اور اسی طرح یہ بھٹکتا رہے گا، گمراہ رہے گا۔ کتاب ہدایت کو اس نے نہیں دیکھا ہے۔ سورۃ طٰہٰ اٹھا کر دیکھے، ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة أعمى۔ اللہ فرماتا ہے میرے کتاب مجید سے جس نے لاپرواہی کی، اعراض کیا، آنکھیں چرائی اس کتاب سے۔ آج دیکھیں، دنیا کے علوم فنون سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، گپ شپ کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ فرمایا دنیا کی زندگی ایسے لوگوں کی میں پریشان کر دوں گا۔ سب کچھ ہے، وسائل بہت زیادہ ہے، دنیا میں بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن ہر آدمی پریشان ہے۔ آپ غور کریں، ہر آدمی پریشان ہے۔ دولت والا بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، عہدے اور منصب والا بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب سے اعراض کیا اس قوم نے۔ فرمایا قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، یہ فریاد کرے گا، اے اللہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قد كنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی۔ اللہ جواب دے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ۔ میں نے کتاب بھیجی تھی، میرے کتاب کو تو بلا بیٹھا تھا، کپڑوں میں لپیٹ کے، ہرے برے کیسے کپڑے لے کے، اور بڑا سجاوٹ کے ساتھ تاک کے اوپر۔ یہ سجاوٹ کے لیے کتاب نہیں آئی تھی، تاکوں کی زینت بنانے کے لیے، یہ آپ کی زندگی کے لیے آئی تھی۔ اس میں حرام ہے، اس میں حلال ہے، اس میں اللہ کے احکامات ہیں، اس میں اللہ کے نوائی ہے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے صحابہ سے خطاب کیا، خطبہ دیا، اور صحابہ سے کہا کہ سنو، یہ بات تو تمہیں اچھی طرح بتا دی گئی ہے، اگر جنت میں جاؤ گے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو جن گناہ کبیرہ سے اللہ نے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ آج تو لوگ گناہ کبیرہ کو گناہ کبیرہ سمجھتے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اسلام آپ کو کیا تقوی سکھاتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن ابصارہن۔ مومن مردوں سے کہو نگاہیں نیچے رکھے، مومن عورتوں سے کہو نگاہیں نیچے رکھے، یہ تقوی ہے۔ اسلام آج کہاں ہے؟ اسلام کو تو آج مذاق بنا دیا گیا ہے، صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ کبیرہ سے اجتناب، اللہ کی کتاب کہتی ہے گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ توبہ کی دروازے کھلی ہے، موت سے پہلے پہلے، علامات موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، توبہ۔ اسلام نام فرقوں کا نہیں ہے، آج ہم اس پہ خوش ہیں۔ کوئی دیوبندی بن گیا بس میں جنت میں جاؤں گا، کوئی بریلوی بن گیا میں جنت میں جاؤں گا، کوئی اہل حدیث بن گیا میں جنت میں جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سارے فرقے ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے، کوئی فرقے کی گنجائش نہیں اس کے اندر۔ ہم امت مسلمہ ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری امت مسلمہ ایک امت ہے، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ ہمارے لیے کتاب ہدایت قرآن ہے، ہمارے لیے دین اسلام ہے، یہی ہمارا مسلک، یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا دین ہے، دین اسلام۔ ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہمارے لیے لیڈر، ہمارا قائد اور قائد اعلیٰ، قائد اعظم، آج تو محمد علی جناح کو لوگ قائد اعظم کہتے ہیں، اپنے لیڈروں کو قائد اعلیٰ کہتے ہیں، لیکن سنو، قائد اعلیٰ، قائد اعظم، دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، امام الاعظم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی سارے جعلی لیڈر ہیں میرے بھائیوں۔
ایک سچا لیڈر ہے ان اللہ اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے ہمارے لیے کہ اس رسول کی پیروی کرو، پھر قواریت کو ختم کرو، دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر جنت میں جانا ہے تو گناہ کبیرہ سے بچو، اور وہ کیسے بچو گے؟ جب قرآن سیکھو گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گناہ کبیرہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، لیکن سنو، الا انبئکم علی اکبر الکبائر، ان تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ شرک۔ آج ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھو، الہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتا ہے۔ سوچو، آج ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم درگاہ پہ جاتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، عقیدے کا اتنا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ بیٹا اور بیٹی دینے والا کون ہے۔ اٹھائے قرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ شورى، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں لڑکے ملا جلا کر دے دیتا ہے، اور وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھ سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اولاد نہیں دے سکتی۔ درگاہوں پہ جاؤ، پیروں کے پاس جاؤ، تعویذ کر لو، کچھ نہیں ہوگا، میرا اللہ اگر اولاد نہیں دے گا، یہ محکمہ اس کے پاس ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ مسلمان، اس نے دکان کھولی ہے یا گاڑی لے لی ہے، اس کی دکانداری نہیں چلتی ہے، گاہک پسنجر نہیں آتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ دکان کے شوکیس پہ نال لگاتا ہے گھوڑے کا، اپنی گاڑی کے پائیدان پہ گھوڑے کا نال لگاتا ہے، جو گھس کے لوگوں نے کچرے میں پھینک دیا ہے۔ جس کا عقیدہ گھوڑے کے نال پہ ہو، یہ مسلم قوم نہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ ہندو سے بھی بدتر ہے۔ عقیدے میں یہ ہندو سے بھی بدتر ہو گیا ہے، گھوڑے کے نال پہ اس کا عقیدہ بنا ہے۔ یہ نئے گاڑی خریدتا ہے، گاڑی کے نیچے گندا جوتا لٹکاتا ہے، میری گاڑی کو یہ بچائے گا، جس کو یہ پتا نہیں کہ بچانے والا میرا اللہ ہے۔ یہ گندا جوتا تمہیں کیا بچائے گا؟ نظر بد سے یہ ڈرتا ہے۔ بعض مولویوں نے بتا دیا جی نظر لگ جاتی ہے، ارے نظر یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہے، اس میں میزائل نہیں کہ کسی کو مار دے۔ نفع اور نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ نظر سے تکلیف ہوتی ہے، نہ گندا جوتا تمہیں بچا سکتا ہے۔ کسی نے مکان پہ کالی ہنڈی لگا دی، کسی نے مکان پہ کالا جھنڈا لگا دیا، کسی نے مکان پہ ماشاء اللہ کا بورڈ لگا دیا، کسی نے ہاتھ پہ کالا داغا باندھ دیا، بچے کو گھر سے نکالیں گے ماتھے پہ کالا ٹکا لگا دیں گے، بکری کو جانور کو گھر سے نکالیں گے گلے میں تعویذ لٹکا دیں گے۔ یہ مسلمان قوم ہے؟ مسلمان قوم وہ ہے، قرآن کہتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، دو الہ نہیں پکڑنا، الہ ایک ہے بس۔ اولاد وہ دیتا ہے، خالی جھولی بھی وہ خالی کرتا ہے، جھولیوں کو بھرتا بھی وہ ہے، بادشاہی کے تخت پہ وہ بٹھاتا ہے، بادشاہی کے تخت سے نیچے اتار کے فقیر بنا دیتا ہے، موت اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں، یہ ہوائیں وہ چلاتا ہے، یہ دھوپ اور سایہ وہ لاتا ہے، یہ دن اور رات وہ لاتا ہے، یہ بارشیں وہ برساتا ہے، یہ فصلیں وہ اگاتا ہے، ساری کائنات کا نظام وہ اکیلا چلا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرو، عقیدہ بالکل شرک سے پاک ہو ایک، اور عمل آپ کا تقویٰ کا ہو۔ آج دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ویسے تو ہم نام سن کر انگلیاں چومتے ہیں، انگلیاں نہ چومو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس لیے بھیجا اس کی اطاعت کرو۔ رسول نے کیسے کھانا کھایا تھا اس طرح کھانا کھاؤ، رسول کیسے سوتا تھا اس طرح سوئے، رسول کس طرح سے اپنے کھانے کے سامنے بیٹھ کر کیا کرتا تھا، وہ سیڑھیاں کیسے چڑھتا تھا، سیڑھیوں سے اترتا کون سی دعا پڑھتا تھا، گھر میں داخل ہوتے کون سی دعا پڑھتا تھا، گھر سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھتا تھا، کاروبار نبی نے کس طرح سے کی تھی، اپنی حکومت کس طرح نبی نے چلائی تھی، اپنے بیویوں کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات تھے، ماں باپ کے ساتھ کس تعلقات کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔
ہر چیز اللہ کے نبی نے بتا دی، اس کی سنت میں موجود ہے، لیکن آج ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، یہ قبرستان ہم آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں آتا ہے نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبرستان جا کر وہاں زیارت کرنے سے تمہیں منع کر دیا تھا، فزوروہا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کیوں اجازت دیتا ہوں؟ انما تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ وتذکر الموت، اس لیے قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں موت یاد آئے، تمہیں آخرت یاد آئے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی میرے بھائیوں، یہ مہلت کی زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آئے گی۔ یہ قبرستان یہ عیاشیوں کی جگہ نہیں ہے، یہ سیل و تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ تلاوت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت لینے کی جگہ ہے، عبرت لینے کی۔ یہاں آ کے موت کو یاد کرو میرے بھائیوں، اور پھر دنیا میں جا کے قرآن و سنت کے مطابق تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اور میں سب قرآن کے ترجمے کے ساتھ سیکھے، نبی کی سنت کو سیکھے، اور اس کے بعد تمام فرقوں سے الگ ہو کر امت کو ایک کرے، ان کے عقائد کی اصلاح ہو جائے، ان کے اعمال کی اصلاح ہو جائے، اور انشاءاللہ جب عقیدہ صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا، اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کی جائے گی، تقویٰ کی زندگی گزاریں گے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اوپر سے بھی اللہ برکتیں نازل کرے گا، نیچے سے بھی برکتیں نکالے گا، یہ ساری بے چینی، بے سکونی ختم ہو جائے گی، یہ گھر کے جھگڑے ختم ہو جائے گے، یہ بے اتفاقی ختم ہو جائے گی، یہ لسانیت کے جھگڑے، یہ مذہبی جھگڑے، یہ سیاسی جھگڑے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، امت ایک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ سکون آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم